السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 30 اور 31 31 یہ دو آیات سورۃ التوبہ سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس درس میں جو پچھلی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 29، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے قتال کرنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، اور اس میں یہ بھی بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ لوگ یعنی یہودی اور عیسائی لوگ جو اہل کتاب ہیں، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا ہے، اور یہ لوگ اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی ایمان رکھنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ چیزوں کو شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ جانور ذبح کریں تو وہ جائز ہے کھانا، اہل کتاب اگر جانور ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے کتابیہ عورت اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والی ہے تو ان سے شادی جائز ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب یعنی یہودی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں، تب بھی ان کے عورتوں سے شادی جائز ہے، یہ حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا نبیوں نے اور جیسا نبی نے اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے کہا ہے، ویسا ان لوگوں کا ایمان نہیں۔ یہ جو بھی آیت کریمہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ان کے انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ وہ کیسے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دونوں باتیں ہی جہاں یہود و نصارہ کے عقیدے اور ان کے اعمال کی تردید کرتے ہیں، ان کے فہم اور ان کے فکر کی تردید کرتے ہیں، وہیں پہ یہ دونوں آیتیں مسلمانوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر کے بھی کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شاید ابھی کے ڈیٹ میں جو مسلمان ہیں، الا ماشاء اللہ شاید کوئی ایسا ہوگا، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، ان کو دیکھ کر کے یہود بھی شرما جائیں، مشرکین بھی شرما جائیں۔ ایسے حال ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جو غلط باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کرتے ہوئے ان کے جھوٹ کو، ان کے کذب کو اور ان کے افترا پردازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ یہود لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود لوگ کیا کہتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ آگے مزید کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں گمراہی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں کیا ہیں؟ گمراہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف جھوٹ ہے، یہ ان کے منہ کی بات ہے۔ ابھی ہوتا ہے نا، منہ میں جو آیا بول دیا۔ ابھی اپنے آپ کو ذرا کور کرنا ہے، ذرا اپنے آپ کو سمجھا دینا کہ نہیں میں صحیح ہوں، تو منہ میں جو آیا بول دیا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یہ کوئی حق اور صحیح اور سچائی نہیں ہے، بلکہ یہ کذب ہے، جھوٹ ہے، افترا ہے۔ اور آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ باتیں بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے کافر و مشرک کہا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسے پہلے کے کافر و مشرک گمراہ، ویسے ہی یہودی اور عیسائی لوگ بھی گمراہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ آگے فرمایا
قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لعنت فرمائے. انا یوفکون، یہ کہاں بٹ کے چلے جا رہے ہیں. یہ باتیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ لوگ ایمان پر صحیح طور پہ قائم نہیں ہیں. لیکن اگلی آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ لوگ صحیح طور پہ ایمان پہ قائم نہیں ہیں. یہودی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. وہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کر رہے ہیں. یہاں پر سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کی وحدانیت میں بہت سارے لوگوں کو شریک کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرتے ہیں، دوسروں کو کیا کریں گے جو کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ بنا دیتے ہیں. غوث الاعظم کہتے ہیں، پیران پیر پر تقصیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نا، محبوب سبحانی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کھڑے کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ گمراہ ہیں تو پھر یہ مسلمان اپنے آپ کو حق پر کہیں گے تو یہ صحیح ہوگا؟ نہیں. یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اس آیت کریمہ میں مسلمان اور مسلمانوں کی وہ جماعت اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اگر وہ مسلمان ہیں تو صحیح طور پر مسلمان بننے کی کوشش کریں. محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے اس میں تو مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ سامنے آ جاتا ہے. اگلی آیت کریمہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں ہے. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ صفت کسی بھی قوم کے اندر پائی جائے گی وہ اسی میں سے ہوں گے. اگر یہ صفت کسی بھی قوم کے اندر پائی گئی یا کسی بھی فرد کے اندر پائی گئی تو وہ فرد خود اپنی اصلاح کر لے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے فقیہ کو، اپنے اماموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اور مسیح علیہ السلام کو بھی اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. کس کو بنایا؟ اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، اپنے درویشوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے فقیہوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 31. بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہر آدمی کو اپنی جگہ پر سمجھ لینا چاہیے. اور اگر نہیں سمجھے تو جس طرح سے ذلت و رسوائی لگاتار مسلمانوں کی ہو رہی ہے آگے چل کر کے اس سے بڑھ کر کے ذلت و رسوائی ہوگی. آگے چل کر کے اس سے بڑھ کر کے ذلت و رسوائی ہوگی. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، احبار کہتے ہیں علماء کرام جو ان کے تھے، جو یہودیوں کے جو علماء کرام ان کو احبار، اور عیسائیوں کے جو علماء کرام ان کو رہبان، وہ اپنے علماء کرام کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی. یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ حضرت اپنی طرف سے بول رہی معنی مفہوم بنا کر کے، تو اس کو بھی ہم کلیئر کر دے رہے ہیں. ذرا غور سے سن لیجئے گا. مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. جس کو بھی حوالہ چاہیے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. جس کو بھی حوالہ چاہیے میں اس کو حوالہ دے دوں گا. میں جس کو بھی حوالہ چاہیے، مسند احمد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس روایت کو کئی سندوں سے روایت کیا ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم تائی کا نام سنا ہوگا. حاتم تائی یہ عرب کے تھے، بہت ہی مشہور و معروف، سخاوت کرنے والے، اپنے مال کو لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر، ضرورت مندوں کے اوپر لٹانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مجھ تک پہنچی تو میں وہاں سے یعنی عرب سے ملک شام بھاگ گیا. دعوت پہنچی فتح مکہ کے زمانے سے یا کسی زمانے سے دعوت پہنچی تو وہ بھاگے کہاں؟ ملک شام میں. ان کی بہن اور ان کے قوم کے کچھ لوگ پکڑے گئے، گرفتار کر لیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو کہا کہ میں حاتم تائی کی بہن ہوں. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور احسان کرتے ہوئے
اور کچھ عطا کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا. ان کی بہن عدی رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کی خدمت ان کے پاس آئی اور کہا کہ کہاں بھاگتے ہو ایسے آدمی سے؟ ایسے آدمی سے نہیں بھاگو، یہ تو حق کی دعوت دینے والا ہے. تم مدینہ جاؤ اور جا کر کے ان سے ملاقات کرو جا کر کے. یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو طے کے اس وقت سردار تھے. جب یہ مدینہ کے اندر آئے تو لوگوں میں شور لگا دیکھو حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے، کیونکہ بڑی سخاوت کرنے والے حاتم طائی ان کا بیٹا آیا ہے. لوگوں کے ہمدردی کرنے والے، لوگوں کے ضرورتوں میں کام آنے والے ایسے تھے حاتم طائی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند فرماتے تھے. تو لوگوں میں چرچا ہونے لگا کہ حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے عدی. جب وہ آئے تو ان کے گردن میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی. بہت غور سے سنیے گا، چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی. کیا پڑھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا. اب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تو عیسائی تھے، عیسائیوں کے پورے ماحول کو دیکھے ہوئے تھے. ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں علماء کی تو پوجا ہم لوگ نہیں کرتے، کہہ سکتے ہیں نا. ابھی حضرت بول رہی بول کے کوئی بھی بول سکتا ہے کہ نہیں ہم لوگ تو علماء کی پوجا نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے تو نہیں ہیں. پھر کیسا بولا گیا ایسا؟ ایسے ہی عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اس طرح سے بول رہا ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے عیسائی لوگ اور یہودی لوگ اپنے علماء کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ان کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنا رب نہیں بنا کر کے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے علماء کرام حلال کو جب حرام قرار دیتے ہیں اور حرام کو جب حلال قرار دیتے ہیں تو کیا وہ ان کی پیروی نہیں کرنے لگتے ہیں؟ ابھی ہے نا عالم صاحب جو بول دیں، کیونکہ ہمارے عالم ہیں، وہ جو بول دیں گے ہمیں وہی کریں گے. لوگ کہتے ہیں، یہ ہے لوگوں کے خیال میں، یہ ہے لوگوں کے عمل میں، اس کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی بھی. نہیں، ہمارے علماء ہیں جو بول دیے بس ہمیں وہی کریں گے. قرآن حدیث یہ ہم لوگ دیکھنے نہیں جائیں گے. ہمارے علماء بول دیے بس ہو گیا، خلی ولی، ہم کو دوسری چیز نہیں چاہیے. یہی چیز یہاں پر بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ بتلاؤ ان کے علماء جب حلال کو حرام قرار دیتے ہیں اور حرام کو حلال قرار دیتے ہیں تو کیا وہ اپنے علماء کی پیروی کہیں کرنے لگتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ایسا تو ہے. تو بس یہی رب بنانا ہے، بس یہی رب بنانا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث بیان کرتا ہوں پوری تاکہ سن لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی، اس بات سے تم بھاگ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. تو بتاؤ کہ کیا اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کیا تم اس بات سے بھاگ رہے ہو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تم پورے کائنات کے اندر دیکھو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر اسلام قبول کرو. انہوں نے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل جگمگا گیا تھا، تمام گیا خوشی سے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے یہ مغضوب علیہم ہے اور نصارہ جو ہیں ضالین ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں جو لوگ بھی ان کے پیروی پر چلیں گے وہ مغضوب علیہم ہوں گے اور ضالین ہوں گے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں گھرانے میں پیدا ہو گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں گھرانے میں پیدا ہو گئے. جو ان کے طریقے پر چلیں گے وہ مغضوب علیہم ہوں گے، جو ان کے طریقے پر چلیں گے وہ ضالین یعنی گمراہ ہوں گے. دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت اسی آیت کریمہ میں فرما دی. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ تو نہیں کرتے ہیں نا، جھکتے تو نہیں نہ ہے، ان کے لیے نماز تو نہیں پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے نظر و نیاز تو نہیں کرتے ہیں نا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اور علماء کرام نے اس کی تفسیر میں کیا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں. ابھی فوراً کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اکیلے اللہ کے لیے نماز پڑھیں. لیکن اس کی تفسیر علماء کرام نے یہ بیان نہیں کیا ہے. آپ تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. صحابہ کرام، حذیفہ بن یمان، ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ حلال قرار دے اس کو حلال سمجھو. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. ان لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکیلے عبادت کریں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو. ابھی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھو.
جو شریعت میں ہے اس کی اتباع کرو. ابھی ایسا نہیں ہوتا ہے مسلمانوں میں. بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے. جو ہمارے علماء ہم کو حلال کہتے ہیں اس کو حلال کہتے ہیں, جو ہمارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یہ کام کر لینا, ہم کر لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے, نبی کی کیا تعلیم ہے. اس آیت کریمہ کے مفہوم میں بیان فرمایا صحابہ کرام نے کہ جو اللہ کی شریعت نازل ہوئی اس کی اتباع کرے مسلمان. یہی اس بات کا حکم انسانوں کو دیا گیا ہے, انسانوں کو دیا گیا ہے. اب مسلمان سوچ لے اپنا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ عما یشرکون, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے بالکل پاک ہے. آپ قرآن کو چھوڑ دیجئے, حدیث کو چھوڑ دیجئے. آپ کے سامنے آیت آئے, حدیث آئے, اور اس کو چھوڑ کر کے ہمارے علماء ایسا بول کے ہیں, اگر آپ آگے بڑھے آپ نے شرک کر دیا, آپ نے شرک کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے سبحانہ عما یشرکون, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے. آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے, اس کے باوجود کہا کہ نہیں ہم اس مسلک کے ماننے والے, ہم ادھر نکلیں گے. آپ نے شرک کر دیا. سنبھال لینا چاہیے انسان کو, سمجھ لینا چاہیے انسان کو, رستے پر آ جانا چاہیے انسان کو. مسلمانوں کو خاص طور سے ان آیتوں کے اندر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا